بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، رب کائنات نے ہمیں ایسی زندگی سے اور ایک ایسی دولت سے نوازا جس کا ہم قیامت کی صبح تک اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ایک چیز تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بشر اور انسان بنایا، اور دوسری چیز یہ رب کائنات نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی. بالیقین یہ بات بڑی جرأت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، یہ ایمان کی دولت اور انسان ہونا دونوں چیزیں افضلیت کی حامل ہیں، اہمیت کی حامل ہیں. دونوں چیزیں اور دونوں موضوع الگ الگ ہیں. کسی ایک موضوع کے تحت بات کی جائے تو بڑا لمبا وقت چاہیے. ایمان کی دولت کا مل جانا اور انسان کو اشرف اور اس انسان کو انسان بنانا رب کائنات کی بڑی عظیم نعمت ہے. حالانکہ اس انسان ذات پر اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. قرآن نے ان کو بیان کیا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، تو تمہارے کیلکولیٹر اور تمہارے جوڑنے کے آلے فیل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتیں ختم ہو جائیں جو اس انسان پر اللہ نے کی ہیں، اس انسان پر اللہ نے برسائی ہیں، وہ نعمتیں ختم ہونے والی نہیں. میرے بھائیوں، رب کائنات نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. ایمان کی دولت سے پہلے ہمیں انسان بنایا. انسان دنیا کے اندر آتا ہے، حدیث پاک کے اندر آیا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. انسان اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. حدیث پاک کے اندر صحابہ اکرام آقا سے معلوم کرتے ہیں، یا رسول اللہ، انسان اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، انسان اپنی فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی کیا مثال ہے؟ اس کو واضح انداز میں بیان کیجئے. ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس کو میں لے کر کے آیا ہوں، جو قرآن میرے اوپر اللہ نے خالق ارض و سماوات نے میرے اوپر بھیجا ہے، میرے اوپر نازل کیا ہے، وہی فطرت ہے، وہی اسلام ہے، وہی ایمان ہے. تو بالیقین یہ کہا جا سکتا ہے انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب بچہ غیر مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہو رہا ہے تو بھی مسلمان ہے، یہودیوں کے یہاں پیدا ہو رہا ہے تو بھی مسلمان ہے. حدیث پاک کا اگلا جز بتاتا ہے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اب یہ ہوتا ہے انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوا. اللہ رب العزت نے اسلام کے ساتھ اس انسان کا اور اس بچے کا تولد فرمایا. کسی مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوا
کان کے اندر اذان پڑی گئی، کلمے کی تلقین کی گئی، اس کے ماں باپ والدین ہیں، ایمان والے ہیں، تو اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے، اس انسان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا جاتا ہے۔ ایمان کی دولت اس بچے کے ذرے ذرے کے اندر پیوست کر دی جاتی ہے۔ انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوا، گھر ایمان والا نہیں، گھر اللہ کے وحدانیت کو اقرار کرنے والا نہیں، گھر قرآن کو ماننے والا نہیں، گھرانہ ان کا ایمان والا نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پیغمبر تسلیم کرنے والا نہیں، ان کا گھرانہ تو بتوں کو پوجنے والا ہے، ان کا گھرانہ تو پتھروں کے سامنے سر کو جھکانے والا ہے، ان کے گھر والوں کا یہ ماتھا ٹکتا ہے کہ پتھر کے سامنے، مورتی کے سامنے، معبود ایک نہیں، خالق ایک نہیں، مالک ایک نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے یہاں معبود ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ان کے والدین کا مذہب، ان کے والدین کا کردار اس بچے کے سامنے آتا ہے۔ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا لیکن گھرانہ مشرک ہے، اللہ کے وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، قرآن کا منکر ہے، قرآن کو نہیں مانتا۔ اب بچہ اسی مذہب کے اندر اس کے والدین کی وجہ سے منتقل ہو جاتا ہے اور غیر مسلم بن جاتا ہے۔ حالانکہ ایسی مثالیں بہت ساری ہیں، بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا، اپنی فطرت پر پیدا ہوا، لیکن ان کا گھرانہ مسلم نہیں، ان کا گھرانہ ایمان والا نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس ایمان کی قیمتی دولت سے اسے سرفراز کیا، اس ایمان کی قیمت سے، اس ایمانی دولت سے اس کو ہمکنار کیا، اور وہ اس دلدل سے نکل کر جو کفر کی دلدل ہے، شرک کی دلدل ہے، اس سے نکل کر کے فطرت اسلام اپنی فطرت پر لوٹ آتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فطرت اسلام پر پیدا کیا، لیکن اللہ کا یہ احسان، اللہ کا یہ ہم پر احسان، اور ایسا احسان لا تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کا ایسا احسان کہ ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے پیدا تو کیا، فطرت اسلام پر پیدا کیا، اب اللہ کا احسان یہ کہ اللہ نے ایک مسلم گھرانے کے اندر ہمیں وجود دیا، مسلم گھرانے کے اندر ہمارا تولد کیا، ہم مسلم گھرانے کے پیدا ہوئے۔ بالیقین یہ بات کہی جا سکتی ہے، اگر ہم مسلم گھرانوں کے اندر پیدا نہ ہوتے، اگر مسلم گھر کے اندر ہمارا تولد نہ ہوتا، تو آج ہم ایمان والے نہ ہوتے۔ اس لیے رب کائنات کا یہ احسان کہ اللہ نے مسلم گھرانے کے اندر پیدا کیا، اس ایمان کی دولت سے ہمیں سرفراز کیا، ایمان کی دولت کے لیے ہمیں قبول کیا، اور اسی طرح سے انسان بنایا۔ شروں کی تعداد میں اللہ کی مخلوقات دنیا کے اوپر ہیں۔ اللہ چاہتا تو کسی اور مخلوق کی شکل میں ہم کو بناتا، کہیں کتوں کی شکل ہے، کہیں بلیوں کی شکل ہے، یا کسی اور چوپائے کی، درندے کی، پرندے کی، اور بہت سارے اللہ کی مخلوقات دنیا کے اندر ہیں، ان کی مخلوقات ان کی شکل میں ہمیں تبدیل کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا یہ احسان ہم پر، اور احسان عظیم کہہ لیجئے، اللہ نے ہمیں انسان اور بشر بنایا۔ قرآن کے اندر کہا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تمہیں حسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں بہترین انسان کی شکل کے اندر ڈالا ہے۔ شکلیں بہت ساری ہو سکتی تھی اور صورتیں بہت ساری ہو سکتی تھی، لیکن سب سے اشرف، سب سے اکمل جو صورت ہے انسان کی، بشر کی، اللہ نے تمہیں اس صورت کے اندر ڈالا۔ میرے بھائیوں، یہ دو عظیم نعمتیں، ایمان کی دولت سے نوازنا اور اسی طرح سے ایک مسلم گھرانے کے اندر پیدا کر کے اللہ نے ہم پر احسان عظیم کیا۔ میں پھر وہی بات لوٹاتا ہوں کہ اللہ کی نعمتیں انسان پر اس قدر ہیں، ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن اس کو خود اس الفاظ میں بیان کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے انسان کو فطرت اسلام پر تو پیدا کیا، اس کے بعد ایک مسلم گھرانے کے اندر ایمان والوں کے یہاں تولد کیا،
اور اسی طرح سے اللہ کا یہ احسان ہم پر کہ ہمیں اشرف مخلوقات کے اندر ہمارا شمار کیا، ورنہ اگر چاہتا اللہ کچھ بھی بنا سکتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور اللہ کا احسان ہم پر اس قدر ہے ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہر نعمت کا شکریہ ادا ہمیں کرنا چاہیے۔ ہاتھ ہمارے کام کر رہے ہیں، پاؤں ہمارے کام کر رہے ہیں، آنکھیں ہماری دیکھنے کے قابل ہے، اللہ نے ہمیں خوبصورت چہرے سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں بہترین اور تندرستی کے ساتھ ہمارا تولد کیا ہے۔ ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ اگر اللہ چاہتا ہمیں ہمارا پاؤں بھی خراب کر سکتا تھا۔ ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ وہ نعمتیں چھین بھی سکتا تھا، ان نعمتوں کو ہم سے ختم بھی کر سکتا تھا۔ ہم اللہ کا کیا بگاڑنے والے تھے؟ ہم اللہ کا نعوذ باللہ من ذالک کچھ بگاڑنے والے نہیں، اور نہ ہم اللہ کی شان میں گستاخی کر کے اس کی عظمت، اس کی بلندی کے اندر کمی آ سکتی ہے۔ ہم چاہے سارے انسان اللہ کی عظمت کے اندر، اللہ کی کبریائی کے اندر اور اللہ کی بڑائی کے اندر ہم اس کی گستاخانہ شان میں، اللہ کی شان میں گستاخی کریں، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کو ہم کم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات عظیم ہے، بلند تر ہے، سب سے بالا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے اللہ کی عبادت کریں، اور اسی طرح سے ہر چیز کی، ہر نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، مال ہمارے پاس ہے، صحیح اور تندرست جسم ہمارے پاس ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہے، اس لیے اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔